بلا تاخیر میں ایک نعرہ بلند کروں گا اور اسی نعرے کے ساتھ مائک پر تشریف لاتے ہیں عالم نبیل فاضل جلیل نازش علماء اہل سنت فخر علماء اہل سنت خطیب مسلک ملت خطیب اہل سنت میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا حافظ لیک الرحمن صاحب خطیب اعظم ڈڈیال ہم ایک نعرہ بلند کرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ آج مورخہ 21 نومبر بروز جمعرات عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ اصال ثواب جناب الحافظ قاری محمد واصف صاحب سلطانی کے دادا دادی مرحومہ والدہ صاحبہ مرحومہ بابی جان مرحومہ اور محمد شازف مرحوم کے اصال کے لیے ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑے خوبصورت انداز میں اس بزم کو سجایا، آپ احباب کو دعوت دی، علماء کو بلایا، ثناخانوں کو بلایا کہ آؤ مل بیٹھ کر اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کر کے اپنے پیاروں کے لیے اصال کرتے ہیں، ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مقصد یہی ہے اور ہم سب اسی مقصد کے لیے آئے بیٹھے ہیں کہ جتنا بھی یہاں ذکر و اذکار ہوگا ہم اس کے آخر کے اندر ان مرحومین کے لیے اصال کریں گے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں گے۔ حضرات محترم، مجھ سے قبل بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے علماء کو بھی سنا، ثناخانوں کو بھی سنا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سب کا سنانا اور آپ کا سننا بارگاہ میں قبول فرما کر مرحومین کے حق میں قبول فرمائے۔ اسٹیج کی زینت وارثان منبر و محراب معزز علماء کرام، بالخصوص آج کی اس خوبصورت بزم کے میزبان بھی ہیں میرے بڑے ہی پیارے بھائیوں جیسے دوست برادر مکرم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد واصف صاحب سلطانی، آپ کا حکم ہوا میں حاضر ہو گیا۔ اللہ میری حاضری آپ سب کی تشریف آوری قبول فرمائے۔ نہایتی عزت و تکریم کے لائق پیکر محبت و اخلاص، ہر دل عزیز شخصیت، مجاہد اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، گلدستہ گلہاروی کے خوبصورت مہکتے ہوئے پھول، جناب برادر مکرم الحافظ قاری محمد ابرار صاحب سلطانی، خطیب اعظم پھگواڑ موڑا، نہایتی عزت و تکریم کے لائق پیکر محبت و اخلاص، مجاہد اہل سنت، گلدستہ گلہاروی کے خوبصورت مہکتے ہوئے پھول، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فیاض الحسن صاحب، خطیب اعظم سپلائی بازار مرکزی مسجد، نہایتی عزت و تکریم کے لائق مجاہد اہل سنت، گلدستہ گلہاروی کے خوبصورت مہکتے ہوئے پھول، علاقہ کی خوبصورت آواز، آپ کے علاقہ کے امام و خطیب و مدرس
حضرت علامہ مولانا حافظ محمد افراز صاحب سلطانی، نہایت ہی عزت و تکریم کے لائق برادر مکرم، آج کی اس خوبصورت بزم کے نقیب جناب محمد فیصل اقبال حیدری صاحب، جناب برادر مکرم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عدنان صاحب سلطانی، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد کبیر صاحب سلطانی، اور جتنے بھی دور و نزدیک سے تشریف فرما احباب سارے میرے لیے محترم ہیں۔ اللہ رب العالمین سب کا آنا، مل بیٹھنا، پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بڑی دیر سے آپ بیٹھے ہیں اور بڑی محبت سے بیٹھے ہیں، آپ بڑی محبت والے لوگ ہیں، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ میں بلا تاخیر انشاءاللہ تعالی جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی اس کی طرف پڑھوں گا، لیکن آپ احباب کا ذوق، آپ کی شوق، آپ کا محبت شامل حال رہی تو انشاءاللہ محفل کا رنگ بن جائے گا۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، حمدیہ جملے دے کر کے میں بات کو شروع کرتا ہوں۔ اے خدا ہر حمد کا مدعا تو ہی تو ہے، اے خدا ہر حمد کا مدعا تو ہی تو ہے، کل شیء قدیر ہر دو سرا تو ہی تو ہے، تجھ کو ہی ہے خبر جو در پردہ غیب ہے، سر عیاں سر نہاں جلوہ نما تو ہی تو ہے، یعقوب کو فراق یوسف کے غم میں جس نے قربتوں کے فاصلوں میں رکھا جدا تو ہی تو ہے، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، ہر قلب کی ہر روح کی یہ صدا تو ہی تو ہے، ومن کان فی ہذہ اعمیٰ وہو فی الآخرۃ اعمیٰ، حسن ازل حسن جہاں حسن بقا تو ہی تو ہے، مولا حنان تو منان تو سبحان تو دیان تو، حاجت روا مشکل کشا واحد خدا تو ہی تو ہے، شمس و قمر شجر و حجر جن و بشر ارض و سما، کل من علیہا فان الا سوا تو ہی تو ہے، تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے منتہا تو ہے، تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن، تجھی کو حمد زیبا ہے ہم سب کا خدا تو ہے، اور مولا بقا تجھ کو فنا مجھ کو ثنا تیری، زباں میری میں فانی بے بقا ہوں، ذات باقی لا فنا تو ہے، اور مولا تو عاجب ہے تیری تعریف ممکن سے ہے ناممکن، تو ہی رب العلا ہے عقل سے ماورا تو ہے، اور مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں، جدھر دیکھوں جہاں دیکھوں وہی جلوہ نما تو ہے، جدھر دیکھوں جہاں دیکھوں وہی جلوہ نما تو ہے، اور وحدت کے برے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، ادنا ہے کوئی اعلیٰ حبشی ہے یا قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے، تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے، اور توجہ کرنا گواں والوں بڑی محبت سے، اندھیروں میں
سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے، اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے، اور یکتا ہے، یگانا ہے، تو احد صمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے، اور ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا، حضور پر نور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ تعداد مرتبہ درود و سلام، اور آپ کے وسیلے سے آپ کی آل پر اور اصحاب کرام پر جن کے صدقے گھر گھر اسلام کی شمع روشن ہوئی۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین پاک کلام میں اعلان فرماتا ہے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ میں صرف ایک ہی لفظ، اسی کے گرد انشاءاللہ بات گھومے گی، اسی لفظ کو میں نے کھولنا ہے، یا ایہا النبی، اس کا معنی میں نے کرنا ہے، اور اسی کے ارد گرد انشاءاللہ بات گھومے گی، اور جو مجھے حکم ہوا انشاءاللہ پھر وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یا عربی میں کسی کو مخاطب کرنا ہو تو وہ اگر مرد کو مخاطب کرنا ہو تو یا ایہا، اور اگر عورت کو مخاطب کرنا ہو یا ایتہا، جی یا ایہا یا ایتہا، اگر عورت کو مخاطب کرنا ایتہا، یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا، یا ایہا النبی۔ اب الف اور لام جہاں پہ آ جاتا ہے وہاں پہ یہ اپنی کیا خوشبو چھوڑتا ہے، الف اور لام، یا ایہا النبی، صرف نبی نہیں ہے، الف اور لام بھی ہے، النبی۔ الف اور لام جہاں آتا ہے، یہ ہمارے پاس بے شمار کتابیں ہیں، انگلش کی ہے، فزکس کی ہے، کیمسٹری ہے، بائیو ہے، اردو ہے، کتنے افسانے ہیں دنیا کے اندر، اربوں کھربوں کتابیں ہیں، اور میں کہوں میرے پاس الکتاب ہے، میرے پاس الکتاب ہے، تو پھر وہ اربوں کھربوں مراد نہیں ہوں گی، کیونکہ الف اور لام جہاں آ جاتا ہے وہ اس کا مقام بڑھا دیتا ہے، اس سے مراد الکتاب یعنی کہ قرآن مجید ہے۔ سب کتابوں کی سردار، سب کتابوں سے اعلیٰ قرآن مجید، الکتاب، اور النبی جہاں الف اور لام آتا ہے، اللہ فرماتا ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء، سارے بڑے عظمتوں والے میں نے بھلا کر بھیجے ہیں، لیکن یہاں میں کسی اور سے مخاطب نہیں ہوں، یہاں میں نبیوں کے سردار سے مخاطب ہوں۔ النبی، نبی کا معنی کیا ہے؟ نبی کا معنی کیا ہے؟ میں نے قبلہ ڈاکٹر صاحب کا ترجمہ بھی پڑھا، ضیاء الامت آپ کا ترجمہ بھی میں نے پڑھا، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی پڑھا۔ اگر میں وہ بتا دوں تو کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ انہوں نے معنی کیا غیب کی خبر دینے والا۔ نبی کا معنی، عربوں کی ایک کتاب ہے المنجد، اس کا نام ہے، اس کے اندر بھی نبی کا جو معنی انہوں نے کیا ہے المخبر عن الغیب، کہ غیب کی خبر دینے والا۔ نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا، بے شمار معنی ہیں اس کے، پیغام پہنچانے والا، جی، اور ایک معنی یہ ہے غیب کی خبر دینے والا۔ اب توجہ کرنا،
ہجرت کی رات پیارے مصطفیٰ گھر سے نکلے. توجہ کرنا جی، دشمنوں والی رات ہے. نعوذ باللہ لوگ آپ کو قتل کے ارادے سے آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، اور پیارے مصطفیٰ نے ہجرت کی، گھر سے نکلے، اپنے گھر پہ اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا دیا. اب اللہ نے حضرت علی کو جو ذہانت دی، جو علم دیا، توجہ کرنا، باہر سے جب آئے دشمن، دستک دی، دروازہ کھلا، دیکھا بستر پر جناب حضرت علی آرام فرما رہے ہیں، اور آ کے سوال کرتے ہیں نبی کہاں ہیں؟ نبی کہاں ہیں؟ اب حضور کا صحابی ہو اور جھوٹ بول دے، ایسا ہو نہیں سکتا. اب بتانا بھی نہیں ہے، اگر پتہ بتاتے ہیں تو یہ لوگ خون کے پیاسے ہیں، جان سے مارنے کے در پہ ہیں. جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، پتہ بھی ہے آپ کو کہ وہ گئے کہاں ہیں. دشمن آ کے سوال کرتے ہیں نبی کہاں ہیں؟ تو حضرت علی کا جواب سنیے. حضرت علی فرماتے ہیں وہ تو چلے گئے، وہ تو چلے گئے. کہاں گئے؟ حضرت علی فرماتے ہیں جہاں جانا تھا، جہاں جانا تھا. کہاں جانا تھا؟ جہاں گئے ہیں. اب جھوٹ بھی نہیں بولا، پتہ بھی نہیں بتایا، سوال کرتے ہیں نبی کہاں ہے؟ فرمایا چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ جہاں جانا تھا. کہاں جانا تھا؟ جہاں گئے ہیں. انہوں نے سوچا یہاں ہماری دال نہیں گلنے والی، خود ہی ڈھونڈتے ہیں. چلے گئے سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر. وہاں جا کر دستک دی. اندر سے آواز آتی ہے کون ہے دروازے پر؟ ابو جال کھڑا ہے دروازے پر. جی اندر سے جناب سیدنا صدیق اکبر، آپ کی چھوٹی سی بیٹی، نام ہے اسما، چھوٹی عمر ہے اس کی، چھوٹی سی بچی آتی ہے. باہر دروازے پر ابو جال کھڑا ہے. ابو جال آ کے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے بابا کدھر ہے؟ اس اسما سے، حضرت اسما سے، چھوٹی بچی ہے، اس سے سوال کرتا ہے ابو جہل سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے سے کہ جہاں پر صدیق ہوں گے تو پیارے مصطفیٰ بھی ادھر ہی ہوں گے. ہاں بابا کہاں ہے؟ وہ چھوٹی سی بچی ہے، وہ کہتی ہے پتہ ہے لیکن بتاؤں گی نہیں. پتہ ہے لیکن بتاؤں گی نہیں. ابو جہل نے تھپڑ مارا، اس کے گال پر زور سے تھپڑ مارا. ادھر سے تھپڑ لگا، ادھر سے دیوار لگی، کان کی بالی دیوار میں اٹکی، کان زخمی ہوا، نیچے گری، کن پٹی پہ پتھر لگا، زخم ہو گیا، خون نکلنے لگا. ہاں روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، اندر جاتی ہے. وہ اپنے بابا کے لیے کھانا باندھ رہی تھی. کھانا بھی کیا تھا؟ تھوڑے سے جو، تھوڑے سے ستو اور تھوڑا سا پانی، وہ جمع کر رہی تھی، انہیں باندھ رہی تھی لے کر جانے کے لیے. اندر جاتی ہے، چولہے سے راکھ لیتی ہے، اپنے ماتھے پہ لگاتی ہے، پٹی باندھتی ہے. ابو جال چلا جاتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، چلا جاتا ہے. ہائے وہ چھوٹی سی بچی، وہ سامان اٹھاتی ہے، اسے پتا ہے بابا کہاں پہ ہے. غار میں پہنچتی ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر باہر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بچی کے سر پہ زخم ہے، پٹی بندھی ہے، کان بھی زخمی ہے، خون نکلا ہے. ہاں ابو بکر پوچھتے ہیں بیٹا کیا ہوا ہے؟ ہاں چھوٹی سی بچی کہتی ہے بابا ابو جہل آیا تھا. ہاں اس نے پوچھا بتا بابا کہاں ہے، نبی کہاں ہے؟ ہاں اس نے، میں نے کہا نہیں بتاؤں گی. اس نے مجھے تھپڑ مارا. ہاں بابا جی دیکھیے نا، اس کے تھپڑ لگنے کی وجہ سے میرا یہ کان زخمی ہو گیا، نیچے گری. ہاں کن پٹی پہ پتھر لگا، زخمی ہو گئی. ہاں قربان جاؤں نا صدیق تیری یاری پر، تیری وفا پر میں قربان جاؤں نا. ہاں ابو بکر فرماتے ہیں او بیٹا اس خون کو چھوڑ، اس زخم کو چھوڑ، اس پٹی کو چھوڑ، اس درد کو چھوڑ، اس تکلیف کو چھوڑ. ہاں بتا جب اس نے تجھے تھپڑ مارا تو نے کہا نہیں
بتاؤں گی، نہیں بتاؤں گی۔ پھر اس نے تجھے تھپڑ مارا، او بیٹا تو نے بتایا تو نہیں، او بیٹا تو نے بتایا تو نہیں۔ چھوٹی سی بچی رو کے کہتی ہے او بابا اگر میں بتا دیتی مجھے صدیق کی بیٹی کون کہتا، اگر میں بتا دیتی مجھے صدیق کی بیٹی کون کہتا۔ ہائے قربان جاؤں میں ان وفاؤں کے اوپر، ہائے ہائے ہائے، پورے خاندان کی جو وفائیں تھی پیارے مصطفیٰ کے ساتھ۔ حضرات محترم وقت مختصر ہے، غار میں تشریف لے گئے۔ توجہ کرنا، میں وہ جو معنی میں نے آپ کو بتایا ہے اسی ضمن میں نے بات انشاءاللہ کرنی ہے۔ غار کے اندر سیدنا صدیق اکبر غار کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ ٹھہریے میں غار کو صاف کر لیتا ہوں، جاڑ لیتا ہوں، جی میں دیکھ لوں اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں جس سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑ جائے۔ سیدنا صدیق اکبر اندر داخل ہوتے ہیں، غار کو جھاڑتے ہیں، صاف کرتے ہیں، دیکھتے ہیں غار کے اندر سوراخ بنے ہوئے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر اپنے کندھے سے چادر کو اتارتے ہیں، پھاڑتے ہیں اور وہ سوراخ بند کرتے ہیں۔ ایک سوراخ باقی رہ جاتا ہے، اس سوراخ کے اوپر جناب سیدنا صدیق اکبر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ اندر تشریف لائیے، اندر تشریف لائیے۔ ہاں پیارے مصطفیٰ اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنی گود بچھائی ہوئی ہے، پیارے مصطفیٰ اپنا چہرہ نبوت صدیق کی گود میں رکھتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ مفسرین اکرام لکھتے ہیں صدیق کی گود میں آقا کا چہرہ یوں تھا جیسے رحل میں قرآن کھلا ہوتا ہے۔ توجہ کرنا، باہر سے آیا سانپ، اس نے سارے سوراخ چیک کیے، سخت لگے، ایک سوراخ ذرا نرم لگا، اس نے سوچا ڈستا ہوں ہٹ جائے گا، کام بن جائے گا، لیکن اسے کیا خبر تھی یہ پاؤں صدیق کا پاؤں ہے، تو جتنا ڈستا جائے گا یہ اتنا ہی سخت ہوتا جائے گا۔ سانپ نے ڈسا، ڈنگ مارا، کاٹا، زہر ایڑی سے چلا، پنڈلی میں آیا، صدیق نے برداشت کیا، آقا کو نہیں اٹھایا۔ زہر ایڑی سے چلا، پنڈلی میں آیا، صدیق نے برداشت کیا، آقا کو نہیں اٹھایا۔ زہر پنڈلی سے چلا، گھٹنے میں آیا، صدیق نے برداشت کیا، آقا کو نہیں اٹھایا۔ زہر گھٹنے سے چلا، ران میں آیا، صدیق نے برداشت کیا، آقا کو نہیں اٹھایا۔ زہر ران سے چلا، پیٹ میں آیا، صدیق نے برداشت کیا، آقا کو نہیں اٹھایا۔ زہر پیٹ سے چلا، سینے میں آیا، صدیق نے برداشت کیا، آقا کو نہیں اٹھایا۔ زہر سینے سے چلا، گردن میں آیا، کندھوں میں آیا، صدیق نے برداشت کیا، آقا کو نہیں اٹھایا۔ زہر گردن سے چلا، چہرے میں آیا، جب آنکھوں میں آیا، آنکھیں برداشت نہ کر سکی، 2 قطرے نکلے، چہرہ نبوت پر گرے۔ آنکھیں ذرا نازک ہوتی ہیں، آنکھیں ذرا نازک ہوتی ہیں، 2 قطرے نکلے، چہرہ نبوت پر گرے، چہرہ نبوت پر گرے۔ پیارے مصطفیٰ بیدار ہو گئے، فرمایا ابو بکر کیا ہوا، کیا ہوا؟ یا رسول اللہ سانپ نے ڈھسا ہے، سانپ نے ڈنگ مارا ہے۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا وہ صدیق جگایا کیوں نہیں؟ جگا لیتے۔ اب جملہ سنیے گا، سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کیا جلدی تھی، شفا خانہ میری گود میں تھا، مجھے کیا جلدی تھی، شفا خانہ جو میری گود میں تھا۔ پیارے مصطفیٰ نے اپنا لعاب لیا، توجہ کرنا، یہ لعاب اس زہر کے لیے تریاق تھا، اس کے لیے یہ دوا تھی۔ اب یہ لعاب بھی وہاں، میں اپنے ذوق میں منع کر رہا ہوں، اس لعاب نے بھی وہاں جانا تھا جہاں جہاں زہر گیا۔ ہاں زہر ایڑی سے چلا تھا، پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہاں کاٹا ہے سانپ نے؟ یا رسول اللہ پاؤں پہ کاٹ دیا۔ ہاں پیارے مصطفیٰ نے اپنا لعاب لیا، صدیق کے پاؤں کی ایڑی پہ لگایا۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، اب اس لعاب نے بھی وہاں جانا تھا جہاں جہاں زہر گیا۔ پیارے آقا کا لعاب دہن، زبان نبوت سے نکلا ہوا پانی، یاسین کے دانتوں سے چلا ہوا پانی، ولسانم و شفتین کے لبوں سے نکلا ہوا پانی، ایڑی سے چلا، پنڈلی میں آیا، پنڈلی سے چلا، گھٹنے میں آیا، گھٹنے سے چلا، ران میں آیا، ران سے چلا، پیٹ میں آیا، پیٹ سے چلا، سینے میں آیا، سینے سے چلا، گردن میں آیا،
کندھوں میں آیا، جب چہرے میں آیا، صدیق کا چہرہ نبوت کے پانی سے چمک اٹھا۔ قابل رشک ہے پیارے صدیق وہ آنسو تیرا، غار میں جو آپ کے رخ پر ٹپکتا ہوگا۔ ہجرت والی رات پیارے مصطفیٰ ہجرت فرما کے چلے گئے، اعلان ہو گیا، ابو جہل نے اعلان کروا دیا، نعوذ باللہ جو حضور کو زندہ یا مار کر لائے گا اسے انعام میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ انعام بڑا ہو گیا، اعلان ہو گیا جی، اور اس انعام کی لالچ میں ہر ایک نے دوڑے لگا لی کہ میں جاتا ہوں پکڑ کے لاتا ہوں، میں جاتا ہوں مار کے لاتا ہوں، نعوذ باللہ۔ ان میں سے ایک ایسا بھی تھا، ایسا کھوجی تھا، سراقہ بن مالک نام، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ سراقہ بن مالک بڑا ذہین فتین آدمی اور کھوج لگانے والے جو ڈھونڈتے ہیں کہ اس طرف یہ چیز نکل گئی تو جو راستہ ڈھونڈتے ہیں نشان دیکھ کر، ابھی تو موبائل ہے، پہلے اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی تو وہ کیا کرتے تھے، کھوج لگاتے تھے، یہ نشان مل رہے ہیں جی، اس طرف جا رہا ہے، اس طرف جا رہا ہے۔ تو وہ سراقہ بن مالک بڑا ذہین فتین آدمی اور بڑا کھوجی تھا، سب کا مانیٹر، استاد، اس نے بھی سنا 100 اونٹوں کے لالچ میں وہ بھی نکل پڑا، اختصار کے ساتھ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا، اس نے ڈھونڈ لیا، وہ راستہ ڈھونڈ لیا، باقی جو کھوج لگانے والے تھے ان کا راستہ بھٹکا کر ان کو دوسرے راستے پر لگا کر خود وہ جس سمت پہ حضور اور سیدنا صدیق اکبر نکلے ہیں اس طرف چل پڑا۔ جا رہے سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے یا رسول اللہ کوئی آ رہا ہے، بڑا کڑیل جوان ہے، بڑا جسامت کے اعتبار سے بڑا طاقتور نظر آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ پیارے مصطفیٰ آہستہ آہستہ آگے چل رہے، سیدنا صدیق اکبر پھر عرض کہیں یا رسول اللہ کوئی آ رہا ہے۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا صدیق پریشان نہیں ہونا، وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتا، وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ یا رسول اللہ آ رہا ہے، گھوڑے پہ بیٹھا ہے اور اسی طرف آ رہا ہے۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتا، وہ ہمیں نہیں مار سکتا۔ سراقہ بن مالک قریب آیا، ارادہ قتل کا تھا، نیام سے اس نے تلوار نکالی، گھوڑے سمیت زمین کے اندر دس گیا، گھوڑے سمیت زمین کے اندر دس گیا۔ ہاتھ جوڑ لیے، میں اپنا ارادہ واپس کرتا ہوں، میں اپنا ارادہ ترک کرتا ہوں، آپ دعا فرمائیے میرا گھوڑا باہر نکل آئے، میں آپ کو قتل نہیں کروں گا۔ پیارے مصطفیٰ نے دعا فرمائی، نکل گیا، لیکن 100 اونٹوں کا لالچ جو تھا اس نے پھر سے وہی ارادہ کیا، پیچھے چلنا شروع کر دیا، نیام کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا تلوار نکالنے کے لیے، پھر گھوڑا دس گیا۔ 3 بار ایسا ہوا۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا او سراقہ تو مجھے مارنے کے لیے آیا ہے، تو مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تو میرا کلمہ پڑھے گا۔ توجہ کرنا، نبی کا معنی غیب کی خبر دینے، میں دیکھ رہا ہوں تو کلمہ پڑھے گا، تو میرا کلمہ پڑھے گا اور ایران فتح ہوگا، ایران فتح ہوگا، اور ایرانی بادشاہ کے جو کنگن ہیں وہ میں تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ اب ایران فتح ہوگا، کسی کو خبر نہیں کتنی زندگی ہے کس کی، اور پیارے مصطفیٰ بتا رہے کہ سراقہ ایران فتح، اور ایران آج کے وقت کا امریکہ سپر پاور، اس وقت ایران سپر پاور تھا، آج کا امریکہ اس وقت کا ایران، اور اس کے بارے میں پیشن گوئی فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ایران فتح، خود مسافر ہیں، اپنا گھر بھی کوئی نہیں، ساتھ فوج بھی کوئی نہیں، رشتہ دار بھی کوئی نہیں، فیملی کے بندے بھی کوئی نہیں، خود مسافر ہیں، اور فرما رہے ہیں ایران فتح ہوگا، ایران فتح ہوگا، اور کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ توجہ کرنا،
سراقہ بن مالک واپس پلٹ گیا، واپس پلٹا، وقت گزرتا رہا، وقت گزر گیا، سراقہ کے وقت نے یاوری کی، مسلمان ہو گیا، میں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ اب سراقہ نہیں، اب حضرت سراقہ، اب حضرت سراقہ، ہاں اب کفار کے ساتھ جنگیں ہوتی تو حضرت سراقہ اس صفوں کے اندر گھس جاتے اور دے مار مار ان کے پرخچے اڑا دیتے۔ باقی کہتے وہ سراقہ تجھے کیا ہو گیا، تو تو کھوجی تھا، کھوج لگانے والا تھا، اتنا تیز تیر انداز تو نہیں تھا، تلوار باز تو نہیں تھا، اتنا جنگجو تو نہیں تھا، اور تو ایسے کفار کی صفوں میں گھس جاتا ہے، وہ تجھے مار دے تو۔ سراقہ کہتے وہ مجھے نہیں مار سکتے، وہ مجھے نہیں مار سکتے، ابھی ایران فتح نہیں ہوا، ابھی ایران فتح نہیں، وہ مجھے نہیں مار سکتے۔ ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ جنگ ہوئی، مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا، بڑا نقصان ہوا، پھر یا محمدہ کا نعرہ بلند ہوا، کفار پسپا ہوئے جی، اور مسلمہ کذاب نے اپنی فوج کو لیا، قلعے کے اندر داخل ہو گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ اب مسلمان حاوی ہو رہے تھے، پہلے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ علماء تشریف فرمائے، جب قلعے کے اندر داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر دیا، اور قلعے کے بڑے بڑے دروازے تھے، آپ کو پتہ ہے جو پرانے زمانے میں بنے ہوئے قلعے ہیں، بڑی بڑی ان کی فصیلیں، بڑی اونچی اونچی دیواریں ان کی، اور بڑے بڑے دروازے ان کے، بند ہو جائے ایک بندے کے بس کی بات نہیں اسے کھول دیں، اور پیچھے سے انہوں نے پکا بند کر دیا۔ حضرت سراقہ باقی ساتھی بھی، باقی بھی جنہیں حضور کے ختم نبوت کے جو مجاہد ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو اندر چلے گیا، اب ایسا کیا کیا جائے، دروازہ کیسے توڑا جائے؟ تو حضرت سراقہ کہتے ہیں میرے بھائیوں بات سنو، ایسا کرو لکڑیاں جمع کرو اور پھر ان لکڑیوں کو باندھو، پھر انہیں نیزوں سے اوپر اٹھاؤ، میں ان لکڑیوں پر بیٹھ کر اوپر تک پہنچ جاؤں گا، میں فصیل تک پہنچ جاؤں گا، پھر میں اوپر چلا جاؤں گا، جو اوپر ہوں گے پہلے انہیں ماروں گا، پھر اندر جاؤں گا، جو اندر ہوں گے انہیں ماروں گا، دروازہ کھولوں گا، جو بچ جائیں گے انہیں پھر ہم مل کر ماریں گے۔ باقی کہتے ہیں سراقہ خیر تو ہے نا، ہاں تجھے اوپر اٹھا لیا، مان لیا تجھے لکڑیوں کے اوپر ہم نے کھڑا کر دیا، اوپر ان کے سپاہی ہوں گے، ان کے ہاتھ کے اندر تیر بھی ہوں گے، ان کے پاس تلواریں بھی ہوں گے، وہ تیر چلائیں گے، سراقہ تو مر جائے گا، اگر یہاں نہیں یہاں تو بچ گیا، اوپر جائے گا، پتہ نہیں کتنے ان کے فوجی وہاں ہوں گے، وہاں تجھے مار دیں گے، اگر وہاں بھی تو بچ گیا، قلعے کے اندر تو جائے گا، وہاں ہزاروں کی تعداد میں فوجی ہیں، کہاں ایک تو کہاں ہزاروں کی تعداد میں جنگجو ہیں، تجھے مار دیں گے۔ سراقہ کہتے ہیں ہاں ہاں مجھے اوپر اٹھائیں گے، مجھے وہ تیر ماریں گے، لیکن میں نے مرنا کوئی نہیں، میں فصیل کے اوپر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے ماریں گے لیکن میں مروں گا نہیں، میں اندر داخل ہوں گا، وہ مجھ پر تلوار سے وار بھی کریں گے، ہر طرف سے تلواروں کی برسات ہوگی، لیکن میں مروں گا نہیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے او سراقہ ایران فتح ہوگا، اور ایرانی بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں، اور ابھی تک ایران فتح نہیں ہوا، ابھی تک میرے ہاتھوں میں کسرا کے وہ کنگن نہیں پہنچے۔ میں نہیں مروں گا، کیونکہ میرے نبی نے جو فرما دیا، جب تک وہ بات پوری، پھر وقت گزرا، کافی عمر ہوگی، ضعیف ہو گئے، نعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے، اور ایسی بیماری بھی آ گئی، لوگ کہتے ہیں سراقہ کوئی وصیت تو کر دے، آخری وقت ہے، جانے کا وقت ہے۔ حضرت سراقہ کہتے ہیں ابھی میں نے نہیں مرنا، ابھی میں نے نہیں مرنا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کا دور بھی چلا گیا، حضرت عمر فاروق کا دور آ گیا۔ توجہ کرنا، المخبر عن الغیب، غیب کی خبر دینے والا، حضرت عمر کا دور آ گیا، حضرت عمر کا دور آ گیا۔
مسلمانوں کو فتح ہوئی، توجہ کرنا، مسلمانوں کو فتح ہوئی، ایران فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا۔ ہاں تو مال غنیمت آیا مسجد نبوی کے سین میں، بھرا پڑا ہے، بھرا پڑا ہے، حضرت عمر کا دور ہے۔ ہاں اس مال غنیمت کے اندر کنگن بھی آئے ہیں، ایک آتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے۔ ہاں حضرت عمر فاروق ان کنگنوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر، حضرت سراقہ بھی وہاں موجود ہے۔ حضرت سراقہ سوچتے ہیں یہاں تو بڑے بڑے بندے ہیں، میرے پر نظر کب جائے گی؟ ہاں یہ کنگن پتہ نہیں کس کے پاس چلے جائیں گے، پتہ نہیں کس کے حصے میں آ جائیں گے۔ ان کنگنوں کا سائز اتنا بڑا ہے کہ کسی کے ہاتھ پہ پورا نہیں آتے، سارے آتے ہیں۔ حضرت سراقہ پر نظر پڑتی ہے، حضرت عمر فرماتے سراقہ ادھر آ، سراقہ ادھر آ۔ حضرت سراقہ تشریف لے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں بڑے بڑے ہاتھ حضرت سراقہ کے، کیونکہ کسرا کا جو بادشاہ تھا اس کے بڑے ہاتھ تھے، بڑے بازو تھے، اس سائز کے اس کے کنگن بھی تھے۔ اب کسی کو پورے نہیں آ رہے، کیونکہ نبی کی بات نے جو حق ہونا ہے، نبی کی بات نے جو سچ ہونا ہے، نبی جو بتا کر کے گئے ہیں۔ ہاں حضرت سراقہ آتے ہیں، حضرت سراقہ کے بازو پر وہ کنگن پہنائے جاتے ہیں۔ حضرت سراقہ کے بازو پر جب وہ کنگن پہنائے جاتے ہیں، لگتا ایسے ہے جیسے بنا ہی سراقہ کے لیے ہے۔ ماشاءاللہ المخبر عن الغیا ایھا النبی۔ بس اسی کے ضمن میں مجھے ایک حکم بھی ہوا، چونکہ اصال ثواب کی محفل ہے اور قادر مکرم حافظ محمد قاسم سلطانی صاحب نے اپنی والدہ اور اپنے جملہ اپنے پیاروں کے اصال ثواب کے لیے یہ خوبصورت بزم کو سجایا۔ حضرات محترم، ماں بڑا عظیم رشتہ ہے، بڑا عظیم رشتہ ہے۔ ماں جیسا مہربان رشتہ دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہے۔ ماں جیسا مہربان رشتہ، دیکھیے نا، وہ ماں اتنی مہربان ماں ہے کہ 9 مہینے تک اپنی اولاد کو پیٹ کے اندر رکھتی ہے، تکلیفیں برداشت کرتی ہے، پھر درد ذے بھی سہتی ہے۔ پھر وہ سردیوں کے اندر لمبی لمبی راتوں میں جب اولاد راتوں کو 6 مرتبہ پیشاب کرتی ہے، تو پھر وہی مہربان ماں کیا کرتی ہے، اپنی اولاد کو اس پیشاب والی جگہ سے، اس گلی جگہ سے اٹھا کر سوکھی جگہ پہ رکھتی ہے، خود گلی جگہ پہ سو جاتی ہے۔ ہے اتنا کوئی مہربان رشتہ ہے جی؟ ہے کوئی اتنا مہربان رشتہ؟ اگر ماں دنیا سے راضی چلی جائے تو رب پھر انعام کیا دیتا ہے؟ پھر رب انعام کیا دیتا ہے؟ وقت کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، باری الہ جنت میں جو میرا ساتھی ہوگا، جو میرا پڑوسی ہوگا، جو میرا ہمسایہ ہوگا، یا اللہ وہ مجھے دکھا دے دنیا کے اندر ہی۔ رب نے فرمایا موسیٰ سفر کرنا پڑے گا، مولا کروں گا، دور جانا پڑے گا، مولا جاؤں گا۔ رب نے فرمایا فلاں شہر کے اندر، فلاں بازار کے اندر، فلاں دکان پر ایک قصاب ہے، ایک کسائی بیٹھا ہے، جنت میں وہ تیرا ساتھی ہوگا۔ اب نبی کہاں، کسائی کہاں، نبی کہاں، عام بندہ کہاں، کوئی جوڑ نہیں۔ دل میں خیال تو آیا ہوگا نا کہ ایک کسائی اور نبی کا ساتھی، دیکھو تو صحیح کرتا کیا ہے، کون سا ایسا عمل کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، شہر ڈھونڈا، بازار ڈھونڈا، دکان ڈھونڈی، دیکھا ایک قصاب بیٹھا ہے، معمول کے مطابق گوشت بنا رہا ہے اور فروخت کر رہا ہے، قیمت وصول کر رہا ہے۔ ہاں سارا دن جناب موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھتے رہے۔ اس قصاب کو نہیں پتا تھا جو میری دکان پر مہمان بن کر بیٹھے ہیں یہ وقت کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں، اسے پتہ نہیں تھا، اس نے دیکھے ہوئے نہیں تھے۔ ہاں سارا دن وہاں بیٹھے رہے، دیکھتے رہے، کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا جس سے وہ مطمئن ہو سکے کہ اس عمل کی وجہ سے رب نے اس کو نبی کا پڑوس عطا کیا ہے۔ توجہ کرنا، شام کا وقت ہو گیا، اب اس کے دکان بند کرنے کا وقت ہو گیا۔ ہاں سارا دن کچھ ایسی بات دیکھی نہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں او بندے میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، کیا تو اس بات کو قبول کرے گا؟ اس بندے نے
نے کہا جی ضرور، اب میرے مہمان بن جائیے، میں میزبانی کے لیے تیار ہوں، توجہ کرنا، اور جن کی مائیں زندہ ہیں ان کی قدر کر لو، یہی جنت کما لو، نبی کا پڑوس پہ اپنا مکان بنوا لو۔ حضرات محترم، ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس بیٹھے رہتے، شام کا وقت ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا گوشت لیتا ہے، دکان بند کرتا ہے، گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ اس کے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک طرف بٹھاتا ہے، خود وہ دوسری طرف جاتا ہے، ایک چارپائی پہ ایک ضعیف نعیف بڑھیا عورت ہے، اس کی ماں ہے، ہاں اٹھنے کی طاقت کوئی نہیں، بولنے کی طاقت کوئی نہیں، کانوں کی شنوائی کوئی نہیں، آنکھوں کی بینائی کوئی نہیں، ضعیف ہے، نعیف ہے۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں وہ سارا وہ جب وہاں سے سارا وقت اس نے اپنی ماں کو دیا، مجھے ایک طرف بٹھا دیا، ہاں اس نے وہ جو گوشت لے کر گیا اس نے ہنڈیا کے اندر ڈالا، ہاں اس کا سالن بنایا، روٹی بنائی، پھر اس نے لقمہ اپنے منہ میں لیا، اسے خوب چبایا، خوب نرم کیا، جب وہ نرم ہو گیا پھر اپنے منہ سے اس نے وہ نوالا نکالا، اپنی ماں کے منہ میں ڈالا۔ ہائے بڑی ماں ہے، جب اس کا پیٹ سیراب ہو گیا، جب اس کا پیٹ بھر گیا، ہم اس کے بعد اس کا منہ صاف کیا اس نے، ہاں اس کے بعد اس کے ماں کے لب ہلے، اس کے ماں کے ہونٹوں میں تھوڑی جنبش آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ دوبارہ جب وہ قصائی جناب موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، ہاں موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں، اوے بندے بتانا، تو نے اپنی ماں کی خدمت کی، تو نے اپنی ماں کو کھانا کھلایا، جب اس کا پیٹ بھر گیا، جب وہ سیراب ہو گئی، اس کے بعد اس نے اپنے ہونٹوں کو جنبش دی، کچھ کہنا چاہ رہی تھی، کمزوری کی وجہ سے اس کے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، وہ بندے بتانا کیا کہہ رہی تھی۔ ہاں وہ قصائی کہتا ہے، حضرت جی دیکھئے نا، ماں ہے نا، جب بھی میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں محبت میں مجھے دعا دیتی ہے، وہ بیٹا جا تجھے رب موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ حضرت جی میں کہاں، موسیٰ کہاں؟ حضرت موسیٰ فرماتے ہوئے بندے، تیری ماں کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے، میں ہی وقت کا نبی موسیٰ ہوں، اور میں یہی دیکھنے آیا تھا ایسا کون سا عمل تو کرتا ہے جس کی وجہ سے رب نے تجھے میرا پڑوس عطا کیا ہے، ایسا کون سا تو عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے رب نے تجھے میرا پڑوس عطا کیا ہے۔ اوے بندے، تیری ماں کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ اور اگر اس کا دوسرا رخ دیکھا جائے، یہ تو راضی ماں باپ کر لیے، ماں راضی ہو گئی، جنت مل گئی، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ حضور کی ولادت سے آمد سے قبل، ولادت سے قبل اتنی جہالت، اتنا ظلم، اتنا اندھیرا تھا کہ ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے، اولاد اسے پہاڑ کے اوپر لے جاتی، دھکا دے کے گرا کے مار دیتی، یا منڈی کے اندر لے جاتی، بولی لگاتی، ہے کوئی ہمارے باپ کو خریدنے والا، ہے کوئی ہماری ماں کو خریدنے والا، بیچ کر آتے اور گھر میں آ کر بڑے فخریہ انداز میں بڑے فخر سے کہتے، آج ہم نے باپ کو بڑے اچھے داموں میں بیچ دیا ہے، آج ہم نے ماں کو بڑے اچھے داموں میں بیچ دیا ہے۔ یہ جو بزرگوں کی بزرگیاں سلامت نظر آ رہی ہیں، یہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ میرے نبی نے آ کے فرمایا، اوے غافل انسان، اوے غفلت میں ڈوبے ہوئے انسان، باپ بیچنے کی چیز نہیں ہے، اس کی خدمت کر، رب نے تیری جنت کا دروازہ تیرا باپ رکھا ہے۔ اوے غافل انسان، ماں بیچنے کی چیز نہیں ہے، اس کی خدمت کر، رب نے تیری جنت تیری ماں کے قدموں تلے رکھی ہے۔ لوگ لاکھوں کا خرچہ کرتے ہیں، ہاں بیت اللہ جاتے ہیں، طواف کعبہ کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، منتظم کی زیارت کرتے ہیں، حجر اسود کو چومتے ہیں، مقام ابراہیم پر نفل پڑھتے ہیں، ہاں صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، ہاں بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں، لیکن کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا عمرہ یا اس کا حج رب کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں، جو بندہ صبح سویرے اٹھ کر ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ باپ کے چہرے کی زیارت کرے گا، ماں کے چہرے کی زیارت کرے گا، رب اسے مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا، رب اسے مقبول۔ لاکھوں کا خرچہ کر لیا بیت اللہ کے، لیکن کسی کے پاس گارنٹی کوئی نہیں،
ہو سکتا ہے اس کے اندر ریا آ گئی ہو، پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ اور یہاں پیارے مصطفیٰ نے فرمایا محبت کے نگاہ سے والدین کے چہرے کی زیارت کی، رب اسے مقبول حج، قبول حج کے ثواب کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اگر والدین ناراض چلے جائے، مالک بن دینار وقت کے ولی ہیں، جی وقت کے ولی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کر کے بیٹھا ہوا تھا، آخری بات، میں طواف کعبہ کر کے بیٹھا ہوا تھا، غیب سے آواز آتی ہے او مالک بن دینار، کعبے کی اس طرف ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے، اس کی آنکھ بھی نکلی ہوئی ہے، مالک بن دینار اسے کہہ دے رب کی بارگاہ میں تیرا حج قبول نہیں ہوا، چل میری بارگاہ سے نکل جا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں اس طرف چلا گیا، دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، چادر اوڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، قریب گیا دیکھا ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے، آنکھ بھی نکلی ہوئی ہے، میں نے جا کے پیغام سنایا کہ رب فرما رہا ہے تیرا حج میری بارگاہ میں قبول نہیں ہوا، چل میری گھر سے نکل جا۔ وہ بندہ پہلے رو رہا تھا اور دھاڑے مار مار کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ ہاں مالک بن دینار کہتے ہیں میں حیران ہوا، پوچھا بندے بتا تو صحیح کیا گناہ کر کے آیا ہے کہ رب کی بارگاہ میں تیرا حج قبول نہیں ہوا؟ وہ بندہ رو کے کہتا حضرت جی صرف اس بار کا حج نہیں، 7 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے میں اسی طرح بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں، ارکان عمرہ پورا کرتا ہوں، ارکان حج پورے کرتا ہوں، پھر آپ کی طرح کوئی نہ کوئی بندہ آ کے مجھے یہی پیغام سناتا ہے رب فرما رہا ہے تیرا حج میری بارگاہ میں قبول نہیں ہوا، چل میرے گھر سے نکل جا۔ حضرت جی صرف اس بار کا حج نہیں، 7 سال گزر گئے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں اور حیران ہوا کہ 7 سال گزرنے کے بعد بھی اس کا حج رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا۔ وہ بندے بتا کیا گناہ کر کے آیا ہے، کیا جرم کر کے آیا ہے؟ وہ بندہ رو کے کہتا حضرت جی میں اپنی ماں کا دل دکھا کر آیا ہوں، میں اپنی ماں کا دل دکھا کر آیا ہوں۔ حضرت جی مہربانی کریے، آپ شکل و صورت سے بڑے پرہیزگار لگتے ہو، متقی لگتے ہو، مہربانی کر کے میرے ساتھ چلیے میرے گھر پہ، میری ماں کو میرے ساتھ راضی کر دیجئے۔ ہاں مالک بن دینار کہتے ہیں مجھے اس کی کہانی بڑی دکھی لگی، میں اس کے ساتھ چل پڑا، دروازے پر پہنچا، دستک دی، اندر سے آواز آتی ہے من تک الباب، کون ہے دروازے پر، کون ہے دروازے پر؟ اس کا بیٹا جواب دیتا ہے ماں 7 سال پہلے گھر چھوڑ جانے والا تیرا بیٹا آیا ہوں۔ جیسے ہی ماں کے کانوں میں بیٹے کی آواز پڑتی ہے ماں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں اور حیران ہوا۔ ماں کہتی ہے وہ بیٹا پہلے جو دکھ دے کر گیا تھا وہ کیا کم تھے کیا؟ پہلے جو ظلم کر کے گیا وہ کم تھے کیا؟ پھر سے ماں کو رلانے کے لیے آ گیا ہے۔ ہاں مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے آواز دیا ماں میں حضور کے فرمان کا حافظ آیا ہوں، مہربانی کر کے دروازہ کھولی۔ ہاں دروازہ کھولتے ہیں، میں اندر داخل ہوا، ہاں اس کا بیٹا بھی میرے ساتھ میرے پیچھے پیچھے چل پڑا، چادر اوڑے میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے کہا ماں تیرا بیٹا آیا ہے، رب کے گھر میں بھی گیا تھا، بڑا رویا ہے، بڑا گڑ گڑایا ہے، لیکن رب نے اسے قبول نہیں کیا، ہاں اسے دھتکار دیا ہے۔ جب تک تو اسے معاف نہیں کرے گی رب بھی اسے معاف نہیں کرے گا، تیرا بیٹا ہے معاف کر دینا۔ ماں رو کے کہتی ہے حضرت جی میں تو اسے حشر کے روز بھی معاف نہ کروں، بڑا ظلم کر کے گیا ہے، بڑا دکھ دے کے گیا ہے، بڑی تکلیف دے کے گیا ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں ماں بتا تو صحیح نا کیا گناہ کر کے گیا ہے؟ ہاں مالک بن دینار کہتے ہیں اس کی ماں کہتی ہے حضرت جی رمضان کا مہینہ تھا، میرا بیٹا باہر سے آتا ہے، کہتا ہے ماں مجھے کھانا بنا کر دے۔ میں نے کہا ظالم تجھے رب کے مہمان مہینے کی حرمت کا خیال کوئی نہیں، تجھے روزوں کی عزت کا خیال کوئی نہیں، میں تجھے کھانا نہیں بنا کے دے سکتی۔ اس ظالم کو تیش آیا، اس کو غصہ آیا، اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ حضرت جی دیکھئے نا تھپڑ لگنے کی وجہ سے میری یہ آنکھ بے نور ہو گئی، میری یہ آنکھ ضائع ہو گئی، اس آنکھ سے مجھے نظر نہیں آتا۔ حضرت جی بات یہاں تک نہیں، پھر اس نے تندور کے اندر آگ جلائی، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر مجھے تندور کے پاس لے گیا اور جلتے ہوئے تندور کے اندر اس نے مجھے پھینک دیا۔ حضرت جی دیکھئے نا میرے ہاتھوں پر اس کے دیے ہوئے زخم ابھی بھی باقی ہے، میرے وجود پر میرے جسم پر اس کے دیے ہوئے زخم ابھی بھی باقی
ہے حضرت جی میں اسے معاف نہیں کر سکتی. ہاں مالک بن دینار کہتے ہیں او ماں سن تو صحیح نا, جس ہاتھ کے ساتھ اس نے تجھے تھپڑ مارا تھا اس کے کفارے میں اس نے اپنا ہاتھ بھی کاٹ دیا ہے, اور تھپڑ لگنے کی وجہ سے جو تیری آنکھ بے نور ہو گئی تھی, جو تیری آنکھ ضائع ہو گئی تھی, تیرے بیٹے نے اس کے کفارے میں اپنی آنکھ بھی نکال دی ہے. ہائے جیسے یہ جملے ماں کے کانوں میں پڑتے ہیں کہ بیٹے کا ہاتھ کوئی نہیں ہے, بیٹے کی آنکھ کوئی نہیں ہے, تڑپ جاتی ہے, بیٹے کی طرف بڑھتی ہے, سینے سے لگاتی ہے. او بیٹا میں تجھ سے اتنی بھی ناراض نہیں تھی, میں تجھ سے اتنی بھی ناراض نہیں تھی. او بیٹا تو نے یہ کیا کر دیا, او بیٹا جا میں تجھے معاف کرتی ہوں. مالک بن دینار کہتے ہیں ادھر ماں معاف کرتی ہے, رب کی طرف سے آواز آتی ہے او مالک بن دینار اسے کہہ دے اب یہ بیت اللہ آئے یا نہ آئے, رب کی بارگاہ میں اس کے ساتوں حج قبول ہو چکے ہیں. ماں معاف کر دے تو ساری باتیں بھی رب کے ہاں قبول ہوتی ہیں. ماں باپ ناراض ہیں تو پھر کوئی عبادت بھی رب کے ہاں قبول نہیں ہوتی. حضرات محترم, اللہ رب العالمین اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے, بڑا پیار کرتا ہے, بڑی محبت کرتا ہے. جی رب فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ 18واں پارہ سورہ مومنون. رب فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اوے بندے دیکھ, میں نے تجھے مٹی سے اٹھایا, نطفہ بنایا, نطفے کا لوتھڑا بنایا, لوتھڑے کی ہڈی بنائی, ہڈی پہ گوشت چڑھایا, پھر خوبصورت شکل دے کر, خوبصورت اٹھان دے کر میں نے تجھے تخلیق کیا ہے. رب فرماتا ہے اوے بندے ساری کائنات میں نے کن کہہ کر بنائی ہے. کن کہا زمین بن گئی, کن کہا آسمان بن گیا, کائنات کا ذرہ ذرہ میں نے کن کہہ کر بنایا ہے. لیکن میرے بندے میں نے تجھے کن کہہ کر نہیں بنایا, خلقتہ بیدی, تجھے بنانے کے لیے میں رب کو ربوبیت کے ہاتھ استعمال کرنا پڑے. میں رب کو ربوبیت کے ہاتھ استعمال کرنا پڑے. ربوبیت کے ہاتھ استعمال, تجھ سے بڑی محبت ہے, پھر تو میرے ہی سامنے کھڑا ہو گیا, تو پھر میری مخالفت میں کھڑا ہو گیا, تو پھر میری نافرمانی میں میرے سامنے آ گیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اوے میرے گھر سے بھاگے ہوئے انسان, میرے در کو چھوڑ جانے والے انسان, میرے بارے میں تجھے کس نے ورغلا دیا, میرے بارے میں تجھے کس نے بھٹکا دیا. ما غرک بربک الکریم, میرے دروازے سے کس نے تجھے دور کر دیا. ما غرک بربک الکریم. دیکھ میں تیرا رب ہوں, میں تیرا رب ہوں, ہاں میں بڑا ہی کریم ہوں. کیا ہوا تو نے گناہ کر لیے, زمین سے آسمان کا درمیانی خلا, تو گناہوں سے بھر کے بھی آ جانا, پھر میری بارگاہ میں پلٹ کے آ, سچی توبہ کر, میں تیرے سارے معاف کر دوں گا. سچی توبہ. میرے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا, میں تیرا رب ہوں نا, میں نے تجھے بنایا ہے, ہاں میں تیرے سے بڑی محبت کرتا ہوں. ساری کائنات کو میں نے کن کہہ کر بنایا ہے, لیکن تیرے ساتھ میری محبت الگ ہے, میں نے تجھے کن کہہ کر نہیں بنایا. خلقتہ بیدی, تجھے بنانے کے لیے میں رب کو ربوبیت کے ہاتھ استعمال کرنا پڑے. جی حکومہ بھائی واسف صاحب کی طرف سے میں ویسے مکمل ہو چکی تھا, بیان ختم تھا. آخری بات, ایک واقعہ حضور کے دور سے پہلے کا, جہالت کا واقعہ. حضور آج
میں نے آپ کو بتایا والدین جب بوڑھے ہو جاتے تو لوگ کیا کرتے تھے؟ بیچ آتے تھے، دھکا دے کے گرا کے مار دیتے تھے. اور جس کے گھر میں بچی پیدا ہو جاتی، زمانہ جاہلیت جو تھا، جس کے گھر میں بچی پیدا ہو جاتی اسے دفن کر دیتے تھے. منحوس سمجھا جایا کرتا تھا. جی منحوس سمجھا جایا کرتا تھا. پیارے مصطفیٰ یوں صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھے ہوں، پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کوئی درد بری کہانی تو سنو. توجہ کرنا، آخری بات ہے میرے بھائی کی، یہ خواہش ہے آپ یہ سنا کے پھر ختم کریں. کوئی درد بری کہانی تو سناؤ. حضور کے ان غلاموں میں ایک حضور کا غلام بیٹھا ہے، نام ہے دحیہ کلبی. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت تھا، آپ کی تعلیمات ابھی ہم تک نہیں پہنچی تھی. جی ابھی اسلام ہم تک نہیں پہنچا تھا، آپ کی تعلیمات ہم تک نہیں پہنچی تھی. یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، میں اپنے قبیلے کا حاکم تھا، میرا حکم چلتا تھا. تقریباً 70 سے زائد بچیوں کو میرے حکم پر زندہ دفن کیا گیا. پیارے مصطفیٰ نے فرمایا تجھے ترس نہیں ہے، تجھے رحم نہیں آیا؟ یا رسول اللہ گناہ کر کر کے ہمارے دل سیاہ ہو گئے تھے، پتھر کے ہو گئے تھے. پیارے مصطفیٰ کا فرمان بھی ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے. جب اسے توبہ کی توفیق حاصل نہیں ہوتی پھر وہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا، پھیل جاتا ہے. پھر جب اسے توبہ کی توفیق حاصل نہیں ہوتی وہ نقطہ اور پھیل جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کر کر کے اس کا سارا دل سیاہ پڑ جاتا ہے، پتھر کا ہو جاتا ہے. اب اسے کوئی گناہ نہیں لگتا، اب اسے اچھے برے کی تمیز بھول جاتی ہے. دحیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بات یہاں تک نہیں، ہاں میں بھی شادی شدہ تھا. ہاں ایک وقت ایسا آیا میری بیوی حاملہ تھی، میں تجارت کے گھر سے دور جا رہا تھا، ملک سے باہر جا رہا تھا، میری بیوی حاملہ تھی. میں نے بیوی کو حکم دیا اگر گھر میں بیٹا پیدا ہوا اس کی اچھی پرورش کرنا، اچھی تربیت کرنا، اور اگر گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اسے ایک رات بھی زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. او بچیوں والا ذرا محبت سے سماعت کرنا، اسے ایک رات بھی زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، راتوں رات دفن کر دینا. دحیہ کہتے ہیں میں حکم دے کے چلا گیا، گھر سے باہر، محلے سے باہر، ملک سے باہر. 4-5 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد گھر واپس پلٹا. ہاں دیکھا گھر کے بیڑے کے اندر چھوٹی سی بچی ہے، وہاں حسن کی پیکرہ ہے، بڑی پیاری سی بچی ہے. ہاں دحیہ کہتے ہیں میں نے بیوی سے سوال کیا یہ میرے گھر میں بچی کس کی ہے؟ ہاں میری بیوی مجھے جواب دیتی ہے اور دحیہ جب مجھے چھوڑ کے گیا تھا، حاملہ چھوڑ کے گیا تھا، امید سے چھوڑ کے گیا تھا، پیٹ سے چھوڑ کے گیا تھا، ہاں اس کو میں نے ہی جنم دیا ہے، یہ تیرا ہی خون ہے. دحیہ کہتے ہیں تو نے تو میری ناک کٹوا دی، میں محلے میں کیسے اپنا منہ لے کے جاؤں گا؟ اوروں کی بچیاں میں دفن کرواتا رہا، آج میرے گھر میں بچی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ابھی اسے زندہ دفن کرتا ہوں. دحیہ کہتے ہیں میری بیوی ہاتھ جوڑ لیتی ہے اور دحیہ کچھ تو خیال کر، اسے زندہ دفن نہ کرنا، اسے زندہ درگور نہ کرنا. ہاں اس کا خیال میں خود رکھ لوں گی، اس کا خرچہ تجھ پہ نہیں ڈالوں گی، ہاں اس کی خاطر تواضع میں کر لوں گی، اسے زندہ دفن نہ کرنا. دحیہ کہتے ہیں ہاں میں نے اس کی ایک نہ مانی. ہاں اسے پتہ چل گیا آج میری بچی کا آخری دن ہے، آج میری بیٹی کا آخری دن ہے، آج اس کا بابا اسے زندہ دفن کر دے گا. چھوٹی سی بچی ہے. دحیہ کہتے ہیں میری بیوی اسے نہلا بھی رہی ہے، ساتھ رو بھی رہی ہے، اسے نیک کپڑے بھی پہنا رہی ہے، ساتھ رو بھی رہی ہے، اس کے بال بھی سوار رہی ہے، ساتھ رو بھی رہی ہے. ہائے چھوٹی سی بچی سوال کرتی ہے وہ اماں غسل مجھے پہلے بھی کروایا کرتی تھی لیکن رویا نہیں کرتی تھی، وہ ماں کپڑے مجھے پہلے بھی پہنایا کرتی تھی لیکن رویا نہیں کرتی تھی، وہ ماں بال میرے پہلے بھی سوارا کرتی تھی لیکن رویا نہیں کرتی تھی. وہ ماں آج آنسو کس بات پر، آج رونا کس بات پر؟ ہاں آئی ماں تھی نہ کیا بتاتی کہ بیٹی تیرا آج آخری دن ہے، چند لمحوں کی مہمان ہے، چند لمحوں کے بعد تجھے تیرا ہی بابا زندہ دفن کر دے گا. ہاں دحیہ کہتے ہیں میں نے پکڑا، گھر سے باہر، محلے سے باہر، دور ویرانے کی طرف چل پڑا. میری بچی میرے ساتھ چل رہی ہے، چھوٹے چھوٹے قدموں سے میرے ساتھ چل رہی ہے. 4-5 سال اس کی عمر ہے. چھوٹی سی بچی چھوٹے سوال کرتی ہے بابا کسی بازار میں جانے کا ارادہ ہے کیا؟ بابا کیا کھلونے لا کر دینے ہیں کیا؟ ہائے اس بچی کو کیا خبر تھی جس بابا سے تو کھلونوں کی امیدیں لگائی بیٹھی ہے وہی بابا تجھے زندہ دفن کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. ہائے چھوٹی سی بچی ہے، ہاں چھوٹے سوال کرتی ہے. دحیہ کہتے ہیں میں دور ویرانے میں پہنچ
پہنچ گیا، ایک طرف اپنی بچی کو کھڑا کر دیا، میں نے گڑا کھودنا شروع کر دیا۔ ہائے گڑا کھودتے کھودتے شدت کی دھوپ کی وجہ سے میرے ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ میری بچی چل کے پاس آتی ہے، او بابا دیکھئے نا آپ کتنا تھک گئے ہو، او بابا دیکھئے نا آپ کے چہرے پہ پسینہ آ گیا، او بابا دیکھئے نا آپ کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا، بابا بیٹھئے نا میں آپ کا پسینہ صاف کر دیتی ہوں۔ ہائے چھوٹی سی بچی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے بابا کے ماتھے سے پسینہ صاف کرتی ہے، اپنے بابا کے چہرے سے پسینہ صاف کرتی ہے۔ ہائے اس بچی کو کیا خبر تھی، جس بابا کا تو پسینہ صاف کر رہی ہے وہی بابا تجھے زندہ دفن کرنے کے لیے، زندہ گاڑنے کے لیے تو گڑا کھود رہا ہے۔ ہاں دحیہ کہتے میں نے بچی کو ڈانٹا، چل چلی جا ادھر جا کے کھڑی ہو جا۔ میری بچی دور کھڑی حسرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی ہے، میں نے پھر گڑا کھودنا شروع کر دیا۔ ہائے گڑا کھودتے کھودتے مٹی میرے کپڑوں پہ پڑتی ہے، مٹی میرے جوتوں پہ پڑتی ہے۔ ہائے میری بچی چل کے پھر پاس آ جاتی ہے، بابا دیکھئے نا آپ کے کپڑے گندے ہو گئے، بابا دیکھئے نا آپ کے جوتے گندے ہو گئے، بابا ٹھہریے میں آپ کے کپڑے صاف کرتی ہوں، بابا ٹھہریے میں آپ کے جوتے صاف کرتی ہوں۔ ہائے اس بچی کو کیا خبر تھی، جس بابا کے تو کپڑے صاف کرتی ہے، جس بابا کے تو جوتے صاف کرتی ہے، ہائے وہی تجھے زندہ دفن کرنے جا رہا ہے۔ دحیہ کہتے ہیں میری بچی نے میرے جوتے بھی صاف کرتے، ہائے میری بچی نے میرے کپڑے بھی صاف کر دیے۔ پھر میں نے ڈاٹا چل چلی جا ادھر جا کے کھڑی ہو جا۔ میری بچی کھڑی ہو کے مجھے دیکھ رہی ہے، میں پھر گڑا کھودتا رہا۔ ہائے جب میں گڑا کھود کے فارغ ہوا اپنی بچی کو اٹھا کے پاس لایا، گڑے کے اندر پھینک دیا۔ ہائے چھوٹی سی بچی ہے، بابا مجھے زندہ دفن نہ کرنا، بابا مجھے زندہ درگور نہ کرنا۔ او بابا اتنی چھوٹی سی عمر میں نے کون سا گناہ کر دیا ہے؟ بابا اگر میری شکل آپ کو اچھی نہیں لگتی، کبھی آپ کو یہ چہرہ نہیں دکھاؤں گی، کبھی آپ کے گھر نہیں آؤں گی، بابا میں ان جانوروں کے ساتھ گزارا کر لوں گی، بابا میں پتے کھا کے گزارا کر لوں گی، بابا اس ویرانے میں گزارا کر لوں گی، بابا کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ میں دحیہ کی بیٹی ہوں، بابا خدا را مجھے زندہ دفن نہ کرنا، زندہ درگور نہ کرنا۔ دحیہ کہتے ہیں میں نے اس کی ایک نہ سنی، مٹی اٹھا اٹھا کے ڈالتا رہا۔ یا رسول اللہ اس مٹی کے اندر پتھر بھی ہیں، اس مٹی کے اندر کنکر بھی ہیں، اس مٹی کے اندر روڑے بھی ہیں۔ جیسے جیسے میں مٹی ڈالتا ہوں میری بچی کے جسم پر پتھر بھی لگتے ہیں، میری بچی کے جسم پر روڑے بھی لگتے ہیں، میری بچی کے جسم پر کنکر بھی لگتے ہیں۔ ہائے چھوٹا سا جسم ہے، لہو لہان ہو جاتا ہے۔ آج چھوٹی سی بچی ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بابا بڑی تکلیف ہے، بابا بڑا درد ہے، بابا دیکھئے نا خون میں نہلا گئی ہوں، بابا مجھے زندہ دفن نہ کیجئے، بابا مجھے زندہ دفن نہ کیجئے۔ دحیہ کہتے ہیں میں نے اس کی ایک نہ سنی، دفن کر کے واپس گھر آ گیا۔ یا رسول اللہ راتوں کو سوتا ہوں، اس کی آہو بکا، اس کی چیخ و پکار میرے کانوں میں سنائی دیتی ہے، اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ بڑا گناہ کر کے آیا ہوں، بڑا ظلم کر کے آیا ہوں، یا رسول اللہ بتائیے نا مجھے اس بڑے گناہ کی معافی مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی؟ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا اوے دحیہ سن، تو نے بڑا گناہ کیا ہے، بڑا ظلم کیا ہے، لیکن سن وہ رب بڑا رحمان رب ہے، وہ رب بڑا کریم رب ہے۔ او دحیہ میں صحابہ کو گواہ بنا کر تیرے حق میں اس بڑے گناہ کی معافی کی دعا کرتا ہوں کہ رب تیرے اس بڑے گناہ کو معاف کر دے۔ رب تیرے اس بڑے گناہ کو معاف کر دے۔ حضرات محترم یہی بچی تھی جسے دفن کیا جایا کرتا تھا، منحوس سمجھا جایا کرتا تھا۔ پیارے مصطفیٰ کی آمد ہوئی، پیارے مصطفیٰ نے فرمایا یہ زحمت نہیں، تیرے گھر میں رحمت بن کر رہی ہے۔ صحابہ کے جرمٹ میں پیارے مصطفیٰ بیٹھے، پیارے مصطفیٰ نے فرمایا جس کے گھر میں 3 بچیاں آ جائیں، 3 بیٹیاں آ جائیں، اچھی پرورش کرے، اچھی تربیت کرے اور نکاح کر کے گھر سے رخصت کرے، میں محمد اس کی جنت کا ضامن بن جاؤں گا۔ وہی بچی جسے منحوس سمجھا جایا کرتا تھا، پیارے مصطفیٰ نے فرمایا جو اس کی اچھی پرورش کرے گا، 3 بچیاں جس کے گھر میں آ جائیں،
اچھی پرورش رسول نبی، خالق کا شاہکار نبی، پیکر حسن و جمال نبی، ریس رہبر ہر حال نبی، زے سے ہے زاہد بھی نبی، بے بدل نبی، بے مثل نبی، میرا سین سے ہے ساقی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، شین سے ہے شازیب نبی، سواد سے صادق ذکر نبی، ذات سے زامن فکر نبی، تا سے طرفین میں نور نبی، ذا سے پر نور ظہور نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، عین سے عین الحق نبی، غین سے ہے غنی بھی نبی، فے سے فضل ربی بھی نبی، میرا قاف سے قبلہ نبی نبی، اور قاف سے کعبہ نبی نبی، گر لام سے پوچھو کیا ہے نبی، لو لاک کی پاک فضا ہے نبی، میم سے محمد پاک نبی، نون سے نور قرآن بھی نبی، واؤ سے چہرائے وجوہا بھی نبی، یا سے ید اللہ اصحاب نبی، ایمان نبی، ایقان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی۔ آخر تک ہر بندہ بولے نہیں، سارے نہیں بولے، آج جڑے بندے ناراض بیٹھے وہ بولو سبحان اللہ۔ جڑے راضی بیٹھے وہ بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ سارے ناراض بھی بیٹھے، راضی بھی بیٹھے، لیٹ تو نہیں نہ ہوئی کام، اس وجہ تو کرتا ناراض ہوئے نہیں جی، راضی بیٹھے ہو۔ محفل سارا لیٹ ہوئی پروگرام لیٹ ہوئی باور سے بے تھوڑا تھکی ہے نا، تو چھوٹی باڈی رہی ہے چکر لانے سے، تو جڑے خطیب صاحب سے انہیں نظر پئی کہ باور غصے بھی جائے، کام لیٹ بھی ہوا ہوا، تو غصے بھی جائے نا، سوٹا کہ نیدر نہ لگے چھوڑ۔ پرانے بندے وہ بڑے سمجھدار ہونے اور گلدہ نہیں تک جلدی پہنچی جانے، انہوں نے کیا کہ خطیب صاحب تھوڑے سہمی گئے نا، تھوڑا جا گھبرائیے، تو آنے مولی جی تساں نال ساڑی کوئی گل نہیں، تساں نال کوئی گل نہیں ماڑی، میں اس بندے کی لوڑنا جس تساں کی بلایا ہے نا، باقی تساں جناب ہے نہیں آہو جی، تساں بلایا سی بندے کی تو بہت لیٹ ہوئی ہے۔ بہرحال محبت اللہ سبحان اللہ۔ خیس حق کی تصویر نبی، خیس ختم الرسل نبی، خالق کا شاہکار نبی، پیکر حسن و جمال نبی، یہ محبت والا ذکر ہے جی، اور محبت والے ہی سنتے ہیں اور مسکرا کے سنتے ہیں، ماتھے پہ بل پڑا ہو تو پھر ویسے بھی جو سبق یاد ہوتا ہے بھول جاتا ہے۔ آپ مسکراتے ہوئے چہرے سامنے ہوں، اور مسکرانا ہمارے نبی کی سنت ہے، ایک وہ سنت زندہ کرنے پر ثواب ملے گا، سبحان اللہ کہیں گی تو دوہرا ثواب ملے گا، مسکرا کے کہیے سبحان اللہ۔ خیس حق کی تصویر نبی، خیس ختم الرسل نبی، خالق کا شاہکار نبی، پیکر حسن و جمال نبی، ریس رہبر ہر حال نبی، زے سے ہے زاہد بھی نبی، بے بدل نبی، بے مثل نبی، میرا سین سے ہے ساقی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، شین سے ہے شازیب نبی، سواد سے صادق ذکر نبی، ذات سے زامن فکر نبی، تا سے طرفین میں نور نبی، ذا سے پر نور ظہور نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، عین سے عین الحق نبی، غین سے ہے غنی بھی نبی، فے سے فضل ربی بھی نبی، میرا قاف سے قبلہ نبی نبی، اور کاف سے کعبہ نبی نبی، گر لام سے پوچھو کیا ہے نبی، لو لاک کی پاک فضا ہے نبی، میم سے محمد پاک نبی، نون سے نور قرآن بھی نبی، واؤ سے چہرائے وجوہا بھی نبی، یا سے ید اللہ اصحاب نبی، ایمان نبی، ایقان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، کونین نبی کے قدموں میں، سبتین نبی کے قدموں میں، ثقلین نبی کے قدموں میں، حسنین نبی کے قدموں میں، حسنین نبی کے قدموں میں، توقیر نبی کے قدموں میں، تاثیر نبی کے قدموں میں، ہر پیر نبی کے قدموں میں، صدیق نبی کے قدموں میں، فاروق نبی کے قدموں میں، عثمان نبی کے قدموں میں، حیدر بھی نبی کے قدموں میں، حمزہ بھی نبی کے قدموں میں، طلحہ بھی نبی کے قدموں میں، عربی بھی نبی کے قدموں میں، اجمی بھی نبی کے قدموں میں، ہے دہر میں اسوہ حیات نبی، پروانہ پل صراط نبی، کلیوں کی چٹک میں نبی نبی، پھولوں کی مہک میں نبی نبی، چڑیوں کی چہک میں نبی نبی، ہیرے کی چمک میں نبی نبی، امید نبی، تائید نبی، ہر سنی کی تصدیق نبی، حامد حماد حمید نبی، مہتاب نبی، خورشید نبی، تاروں میں نبی، پیاروں میں نبی، یاروں میں نبی، جاروں میں نبی، ساروں میں نبی، قرآن تیرے پاروں میں نبی، ہر مومن کے ناروں میں نبی، رحمان کی ہے سوغات نبی، بن باطل کے
برسات نبی، رحمان کی ہے سوغات نبی، بن بادل کے برسات نبی، زہرا کا بابا نبی نبی، حسنین کا نانا۔ پہلا جملہ میرا آخری جملہ آپ کا آخری منٹ، اس کے بعد یہیں سے میں ختم کر دوں گا۔ آپ نے بولنا ہے نبی نبی، پہلا جملہ میں بولتا ہوں زہرا کا بابا، سارے نہیں بولے، اوے کماں والا بولو، اوے مومنہ بولو، زہرا کا بابا، حسنین کا نانا، کعبے کا کعبہ، کعبے کا جھومر، حکیمت جوہر، صحابہ کی ادا میں، ہجرت کی رات میں، صلوات صلات میں، نبیوں کا پیارا، میری آنکھ کا تارا، نبیوں کا پیارا، نبی نبی، تو دین سے باہر جو کر لے ہے دین کے اندر نبی نبی۔